یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں؟ کیا باقی کافر ہے جو آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ، ڈیڈا ڈی گل کر دینا، استغفر اللہ۔ یعنی یہ دن بھی آنا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور باقی آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہیں وہ کسی کو نہیں تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ سارے انڈیا کے شہروں کے نام ہیں۔ دیوبند 1867 میں مدرسہ دیوبند شہر میں بنا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا، بلکہ مسلمان ہی تھا۔ دیوبندی بھی مسلمان ہے لیکن وہ بغیر دیوبندی کے ہی چھڑا مسلمان ہوتا سی، گلابی مسلمان نہیں، صرف مسلمان۔ 1896 میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا، اس سے پہلے دنیا میں سارے جو بریلوی بھی تھے نا بعد میں ہونے والے، وہ چھڑے مسلمان ہی سن۔ تو سر آپ نے تو انڈیا کے شہروں سے اپنی نسبتیں جوڑی، اور یہاں دعا کروا رہے ہوتے ہیں انڈیا سے میچ جیت جائیں، میچ پھر بھی نہیں تسی جیتنا، کیونکہ تسی اپنی نسبتیں اتھے ہی جوڑیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ نسبتوں کے اوپر آپ لوگ جو فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمارا نام ہمارے جد امجد نے مسلم رکھا ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا اسم مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں مسلم ایز اے اسم آیا ہے، صفت کے طور پہ نہیں۔ باقی جگہ جب ہم مسلم کہتے ہیں، میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم حالت میں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بریلویت میں موت آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے آپ کو مسلم، وہ کہتے ہیں یہ مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے، مسلم کا مطلب ہے اللہ ہمیں فرما برداری میں موت دینا، اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں۔ لیکن سر سورہ حج کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، وہاں لفظ ہے ہوا سماکم، اس نے تمہارا اسم اور نام مسلم رکھا ہے، یہاں صفت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہ تمہارا نام تابع فرمان رکھا ہے، نہیں، مسلم کا مطلب مسلم ہے، پاکستان کا ترجمہ نہیں ہوگا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ سمجھانے کے لیے ضرور ہے لیکن وہ نام ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، تو ہمیں تو فخر ہے جی، اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں نا کہ میں بریلوی ہوں، وہ چاہے مسجد دیوبندیوں کی ہو، تو کہیں گے ہاں آپ بھی حنفی ہیں، ہماری کافی مشترکات ہیں، یہاں ماشاءاللہ کافی بریلویوں کی مسجدیں بھی ہیں، اور یہ وہ، اور آپ جا کے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، اگلا کہے گا تو پیر جا کے میں کافر ہوں، تو اگر کافر نہیں ہے تو تو بھی کہنا میں بھی مسلمان ہوں، تو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لفظ کے ساتھ کیوں پکارتا ہے؟ او نہیں جی پیچھے تو ہوئی ہے نا، ہر شاید پیچھے ہی رہ گئی ہے، بابوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو، کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی نے، نبی نو ہی پیچھے، اللہ نو ہی پیچھے، پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے ہو، اللہ دے بندے سامنے آؤ، پیچھے پیچھے ہی ساری گل رہ گئی ہے۔ تو آپ چونکہ اپنے آپ کو نہیں فخریہ کہتے، مسجد کے باہر بھی آپ نے کیا لکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہ مسجد فلاں فلاں کی ہے، اس میں بغیر امام کی اجازت کے کوئی درس بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا ساتھ لکھے نا کہ اجازت سے دے سکتا ہے، اجازت دے کوئی نہیں دیتے کسی کو، اس مسجد کا امام فلاں فلاں فرقے سے ہونا چاہیے جو فلاں مسلک کے اوپر ہو۔ تو سر مسجدیں پھر آپ نے اس طریقے سے بنائی ہیں، آپ ایک غریب تم بدتمیز خود اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، جو بیچارہ کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم تھے، صحابہ اکرام مسلم تھے، تابعین مسلم تھے، محدثین مسلم تھے، ہم بھی مسلم ہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے ہیں، نہ سو کالڈ ہم وابی ہیں، بلکہ ہم علمی کتابی طریقے سے چلنے والے مسلم ہیں۔ اچھا مجھے یاد آیا، وہ میں نے جو پچھلی حدیث بیان کر دی تھی نا، وہ سعد ابن ابی وقاص اور خالد بن ولید، وہ حضرت جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، ویسے تو سعد ابن ابی وقاص بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، اور میں وہ عمر سیریز آپ دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا حضرت علی تو صرف 8 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا ہے، اس وقت حضور کے ساتھ جانثاری اور باڈی گارڈ کون تھے؟ حضرت علی تو نہیں تھے، ظاہر ہے 8 سال تو بچہ ہوتا ہے، وہ یہی لوگ تھے، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ حضرت علی پھر جب میدان میں اترے پھر تو ساروں کو پیچھے چھوڑ گئے نا، لیکن اوائل کے اندر جب تک حضرت علی 15-16 سال کے نہیں ہوئے، وہ 7-8 سال انہی صحابہ نے حضور کی اس طریقے سے حفاظت کی ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے۔ تو ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، الحمدللہ۔